آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپریل فل منانا کیسا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ اپریل فل ڈے یہ رسم ہمارے کالج اور اسکول کے بچوں میں بہت زیادہ رائج ہے اور وہ اس رسم میں ملوث نظر آتے ہیں۔ مسلم طبقے کے بچے، نوجوان اس میں ملوث نظر آتے، اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ کو ہم بتائیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بہت کچھ خاص نہیں ملتا کہ کب سے اس کا ایجاد ہوا ہے اور کب سے لوگ اس کو منانا شروع کیا۔ البتہ اس کے حوالے سے 2-3 تاریخیں ملتی ہیں۔ ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ 17ویں صدی سے پہلے فرانس کے لوگوں کا جو سال شروع ہوتا تھا وہ اپریل کے مہینے سے شروع ہوتا تھا، اور ان کی ایک دیوی تھی جس کا نام وینس تھا، اور اس اپریل کے مہینے کو اسی کی طرف نسبت کرتے تھے، اور جب اس کے دن آتا تھا تو اس دن وہ لوگ جشن مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اور اسی جشن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام اپریل فول رکھا گیا۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ اس کی دوسری تاریخ یہ ملتی ہے کہ چونکہ 21 اپریل سے موسم میں بدلاؤ نظر آتا ہے، تو عیسائیوں کی یہ سوچ تھی کہ 21 اپریل سے، اپریل کے مہینے سے قدرت ہمارے ساتھ الگ برتاؤ کرتی ہے اور ہنسی مذاق کرتی ہے، کھیل کرتی ہے، تو اسی کو اپنے اندر انہوں نے داخل کیا، اور اسی طرح وہ لوگ بھی اپنوں کو مذاق کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا شروع کیا، جھوٹ بولنا، اور اسی کو اپریل فول کے نام سے لوگوں میں رائج کر دیا۔ یہ دوسری تاریخ ملتی ہے۔ اور اپریل فول کے نام سے جو تیسری تاریخ ہے وہ سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ وہ تاریخ یہ ہے کہ اندلس کی سرزمین، جسے آج کے دور میں اسپین کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا ایک اسلامی قلعہ تھا جہاں تقریباً مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ لیکن جب اسپین کی سرزمین پر عیسائیوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی، ان کے سروں کو کاٹا، ان کو تہس نہس کیا، ان کو برباد کیا۔ حال یہ تھا کہ اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو چکا تھا۔ جو مسلمان بچے ہوئے تھے وہ عیسائی بھیس میں رہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں۔ چونکہ مسلمان بچے ہوئے تھے، بادشاہ کو یہ یقین تھا وہاں کے، اس لیے عیسائی بادشاہ نے، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے اعلان کروایا کہ جو مسلمان اس وقت اسپین کی سرزمین پر ہیں ان کے لیے امن کا پیغام دے دو اور انہیں غرناطہ کی سرزمین پر جمع کرو، اور پھر انہیں ایک بحری جہاز میں، سمندری جہاز میں سوار کر کے انہیں ایک محفوظ مقام تک ان کے علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ اعلان کروایا گیا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ امن کا پیغام دے رہا ہے تو بات صحیح ہوگی۔ مسلمان غرناطہ کی سرزمین پر جمع ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک پلاننگ بنا کے رکھی تھی۔ مسلمان جب جمع ہوئے انہیں سمندری جہاز پر بٹھایا گیا اور غرناطہ کی سرزمین سے انہیں روانہ کیا گیا۔ چونکہ پلان تھا کہ جب وہ لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر ان کے ساتھ کیا پلان تھا آپ سنیے۔ جب وہ لوگ جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاز کو روانہ کر دیا گیا، تھوڑی دور گئی تھی، انہوں نے اپنے پلان کے مطابق مسلمانوں کے سمیت اس جہاز کو پانی میں ڈبو دیا، اور پھر اس چیز کو انہوں نے جشن کے طور پہ مانا، جشن کے طور پہ منایا، اور انہوں نے اس چیز کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ یہ مسلمانوں کے دھوکہ دینے کی تاریخ ہے، اور مسلمانوں کو اس میں دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور پھر اسی تاریخ کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اسی کو 1 اپریل فل ڈے کے نام سے لوگوں میں مشہور کیا۔ تو یہ 3 تاریخیں ملتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ تینوں تاریخ ہمارے اسلام کے خلاف نظر آتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آپ سن لیجیے کہ یہ چونکہ عیسائیوں کی رائج کردہ رسم ہے، اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایسی علامت ہے ان کی
جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، جس میں شرعی حدود کو پار کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تو ایک تو خرابی یہ ہے کہ یہ ان کے عیسائیوں کی مشابہت اس میں اختیار کی جاتی ہے، اور دوسری چیز اس میں بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں ناجائز ہنسی مذاق کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں، قرآن مقدس کی آیتوں میں جھوٹوں پر لعنت اور پھٹکار کی وعیدیں بتائی گئی ہیں، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ناجائز مذاق کریں، آپ کسی کے ساتھ جو ہے ناجائز طور پہ ہنسی مذاق کریں اور جھوٹ بول کر انہیں بیوقوف بنائیں۔ تو اس کی تاریخی حیثیت بھی مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس کی شرعی حیثیت تو مسلمانوں کے خلاف ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اپریل فول ڈے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا گیا ہے، اور اسی رسم کو آج یہ بڑھاوا دے رہے ہیں، اور جانے انجانے میں ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان بچے اس رسم کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی اپریل فول مناتے ہیں۔ تو اس کی اسلامی حیثیت بھی دیکھ لیں، اس کی شرعی حیثیت بھی دیکھ لیں، کسی اعتبار سے آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپریل فول ڈے منائیں۔